Imam Hussain stands up for the true spirit of Islam against the dynasty, against the monarchy, against the absolutism. 10 محرم والے دن یہ المناک واقعہ پیش آیا ہے جو اسلام کی تاریخ میں سب سے المناک اور دردناک. گاندھی صاحب جو ہیں وہ کربلا کے واقعے کو ایک خالصتاً سیاست کی نظر سے، پولیٹیکل سائنس کی نظر سے دیکھتے ہیں. مسلم تاریخ کے جس شخص کو نامزد کیا جا رہا ہے، جس کی ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، اس پر لوگوں کا اعتماد ہو سکے گا. گاندھی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو تاریخ کو ریال پولیٹک کے لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پر وہ ٹوٹلی طور پہ ایک طرح سے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ امید نے مسلم تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ احسان کر دیا. حضرت امیر معاویہ یزید کی ملٹری ٹریننگ کر رہے تھے تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بڑی کانشیس کوشش کی جا رہی تھی کہ یزید کا سی وی بلڈ اپ کیا جائے ایک فیوچر حکمران اور ایک سلطان یا خلیفہ کی حیثیت سے. علامہ اقبال کی جو پرسپیکٹو ہے اس کو فردر پالش کرتے ہیں مولانا مودودی پارٹیشن سے پہلے، بعد میں بھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے کا بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایک پرسپیکٹو ہے. السلام علیکم، دس از معید پیرزادہ ان واشنگٹن، یونائٹڈ اسٹیٹس. میری جو پچھلی ویڈیو تھی، جو امیجیٹلی لاسٹ ویڈیو تھی، اس میں شروع میں نے یوم عاشورہ کے حوالے سے بات کی اور وہاں میں نے یہ کہا کہ حضرت امام حسین اور ان کے گھر والوں کی جو سیکریفائس، ان کی جو قربانی تھی، ان کی جو جد و جہد تھی، جس نے ایک ایگزامپل سیٹ کی مسلم تاریخ میں، اس کا جو سینٹرل پوائنٹ تھا، اس کا جو مورل آرگومنٹ تھا، وہ یہ تھا کہ یزید جو اس وقت کا حکمران تھا وہ اس کی لیجیٹمیسی کو قبول نہیں کرتے تھے، اور یہی اس کا لرننگ آؤٹ کم ہے. اس میں نے دیکھا کہ خاصے کامنٹس میں پڑھ رہا تھا، ایک صاحب نے، پھر دوسرے صاحب نے کامنٹ کیا کہ بھائی آپ نے ایک پرسپیکٹو لیا ہے، ایک سائڈ کا پرسپیکٹو لیا ہے، آپ فلاں صاحب کی یا اسکالر کی تحریر پڑھ لیں. بعض لوگوں نے مختلف کتابوں کا اس میں ذکر کیا. کچھ تھوڑی سی حیرانگی بھی مجھے ہوئی، لیکن پھر مجھے احساس تھا کہ کچھ شیعہ سنی کی بھی ایک دراڑ پائی جاتی ہے، ایک شزم پائی جاتی ہے ہماری تاریخ میں، جسے میں بہت انفارچونیٹ سمجھتا ہوں. بہرحال یہ ایک سیڈ حقیقت ہے. لیکن پھر کسی نے یہ بھی ریفرنس دیا کہ پاکستانی اوریجن جو ممتاز اسکالر ہیں جناب جاوید گاندھی صاحب، کیا آپ تھوڑا سا پرسپیکٹیو اس میں دیکھ لیں. اب جاوید گاندھی صاحب کے پرسپیکٹیو کا میں نے سن رکھا تھا، کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی، میں اس سے واقف تھا، اس پہ ہونے والی بعض بحث بھی میرے سامنے ہو چکی ہوئی تھی، لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ میں جاوید گاندھی صاحب کی ویڈیوز کو دوبارہ نکال کے دیکھوں. بہرحال جاوید گاندھی پاکستانی اوریجن کے، مسلم تاریخ کے، مسلم جو کنٹمپریری اسکالرز ہیں، میں سمجھتا ہوں اس میں ان کا ایک بہت بلند مقام ہے، بڑا ریشنل ان کا ڈسکورس ہے. تو میں نے ان کی ویڈیو جو ہے وہ دوبارہ نکال کے دیکھی. میں نے ان کی وہ ویڈیو دیکھی جس میں ایک نوجوان یا ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان سے سوال پوچھتا ہے یزید کی لیجیٹمیسی کے حوالے سے، حسین کی جد و جہد کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے. اور یہ سوال کچھ اس قسم کا بھی مجھے لگا کہ جیسے کئی دفعہ کوئی اسکالر کسی سے کہتے ہیں کہ آپ ایک سوال پوچھیں تاکہ ایک چیز کا جواب دیا جا سکے، اور غالباً سوال اس نوعیت کا تھا کہ گاندھی صاحب اس سے پہلے بھی اس پہ ایک پوزیشن یا پرسپیکٹو رکھتے تھے، اور اس پوزیشن اور پرسپیکٹو کے حوالے سے یہ سوال پوچھا گیا. جاوید گاندھی صاحب نے اس کا جو جواب دیا، اور میں نے 2 دفعہ اس کو دیکھا، پھر میں نے گاندھی صاحب کی اور بھی ویڈیوز جو ہیں مسلم تاریخ کے حوالے سے، کربلا کے حوالے سے، مختلف جگہوں پہ جو کامنٹس انہوں نے کیے ہیں وہ بھی میں نے سنے، تاکہ کوئی ابہام نہ رہے، ایسا نہ ہو کہ میں کسی غلط فہمی کا شکار ہوں یا ان کے پرسپیکٹو کو ٹھیک طرح سے میں نہ سمجھ سکتا ہوں. تو مجھے جو سمجھ آئی کہ گاندھی صاحب جو ہیں وہ کربلا کے واقعے کو ایک خالصتاً جب انہوں نے ڈسکرائب کیا تو وہ اس کو ایک سیاست کی نظر سے، پولیٹیکل سائنس کی نظر سے، ایک ہسٹوریکل انالیسس کے حوالے سے دیکھتے ہیں مسلم تاریخ کے، جہاں پہ وہ ایمفسائز کرتے ہیں کہ جو مملکت ہوتی ہے، جو ریاست ہے، اس کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو ایسے رولر چاہیے جن کو پاور بروکرز جو ہیں، جو سسٹم کے پاور ایلیمنٹس یا کمپوننٹس ہیں، وہ اسے ایکسیپٹ کر سکیں. اور یہ جو کچھ بھی کربلا میں ہوا اس کو ایک وہ مذہب کی نگاہ سے، تھیولوجی کی نظر سے، ریلیجن کی نگاہ سے، اسلام ورسز ان اسلامک کی نظر سے کم از کم گاندھی صاحب اس کو نہیں دیکھتے. اور جس نے سوال ان سے پوچھا اس میں بھی گاندھی صاحب نے اس کو یہی کہا کہ بھائی آپ اس میں بہت جذباتیت نہ لے کر آئیں، اس کو ایموشن سے نہ دیکھیں، اس کو آئیڈیلزم سے نہ دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں کس قسم کے حالات ہیں. تو بیسیکلی گاندھی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو تاریخ کو ریال پولیٹک کے لینس سے دیکھنے کی ضرورت ہے. تاریخ کے اپنے تقاضے ہیں، ریاست اپنے ڈائنامکس کے اوپر چلتی ہے، اس میں یہ تمام چیزیں میٹر نہیں کرتی جسے کہ لوگ جو ہیں بہت زیادہ اٹھاتے ہیں. اس طرح کا انہوں نے ایک طرح کی شٹ اپ کال وہاں پہ دی ہوئی ہے. اچھا، باقی میں نے ان کی جو اور ویڈیوز دیکھی، انٹرسٹنگلی بات یہ ہے کہ گاندھی صاحب کی خود بھی خاصی کنفیوژن ہے، بیکاز یہاں جب وہ حسین اور یزید کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر وہ اس کو ایک خالصاً صرف بہت ہی سیکولر طریقے سے
پولیٹیکل طریقے سے، آبجیکٹو طریقے سے، ریشنل طریقے سے انہوں نے اس کا جواب دیا. جبکہ بہت زیادہ اور ان کی ویڈیوز ہیں جہاں وہ ساری کی ساری مسلم تاریخ کو تھیولوجیکل لینس سے دیکھتے ہیں، وہ اس میں ڈیوائن ایلیمنٹ لے آتے ہیں، وہاں اس میں خدا کی بات کرتے ہیں. اگر آپ نے ہسٹری کو ہسٹورین کے طور پہ دیکھنا ہے تو پھر آپ اس میں مذہب کو نہیں لا سکتے، پھر آپ اس میں ڈیوینٹی کو نہیں لا سکتے. پھر تو آپ کو خواہ مسلم تاریخ کو دیکھیں یا منگول ہسٹری کو دیکھیں یا آٹومن ہسٹری کو دیکھیں، رومن ہسٹری کو دیکھیں، بائزنٹائن ہسٹری کو دیکھیں، پرشین ہسٹری کو دیکھیں، برٹش امپائر کی ہسٹری کو دیکھیں، یا کوئی انکا کی تاریخ دیکھیں یا امریکن سویلائزیشن دیکھیں، تو ہر جگہ آپ کو ایک ہی قسم کا نیوٹرل لینز اس کے اوپر اپلائی کرنا پڑے گا، پولیٹیکل سائنس کا یا ہسٹوریوگرافی کا. لیکن گاندھی صاحب کی جو تھرو آؤٹ ڈسکورس ہے اس میں یہ ہے کہ کبھی وہ اس کو بالکل ایک کولڈ سیکولر ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے چیزوں کا ایکسپلین کرتے ہیں، اور کبھی وہ ٹوٹل اس کے اوپر ایک تھیولوجیکل لینز جو ہے وہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. فار انسٹنس وہاں ساتھ ہی انہوں نے ایک کامنٹ یہ بھی کیا کہ خدا کا ایک طرح سے شکر ادا کریں کہ جو بنو امیہ تھے، یہ امیت امپائر نے 90 برس میں یا چند برس میں مسلم امپائر کو اور اس کے رقبے کو اتنا بڑھا دیا کہ 3-4 بر اعظم یعنی ایشیا بھی ہے، مشرق وسطیٰ بھی ہے، نارتھ افریقہ بھی ہے، یورپ میں اس کو پھیلا دیا، اور جو عباسد ہیں انہوں نے اس کے رقبے کے اندر جو ہے وہ کوئی اضافہ نہیں کیا. اور چند برس بھی نہیں گزرے کہ پھر آپ نے فتوحات کی ایک دنیا پیدا کر دی. کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کہ بنو امیہ نے آپ کی امت کو دیا کیا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے. 1 کلومیٹر علاقہ بنو عباس نے پتہ نہیں کیا. یہ 3-4 بر اعظموں کو چھونے والی سلطنت ان کی بنائی ہوئی جس پر آپ فخر کرتے ہیں. اب یہاں پر وہ ٹوٹلی طور پہ ایک طرح سے خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ امید نے مسلم تاریخ کے اوپر جو ہے وہ اتنا زیادہ احسان کر دیا. اور عباسد پہ ان کا جو کامنٹ ہے وہ بہت ہی سپرفیشل بن جاتا ہے، بیکاز عباسد ایک ڈفرینٹ فیز میں آتی ہے مسلم ہسٹری کے. جب امپائر میچور کر جاتی ہے، اس کے اپنے کمپوننٹس پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے سب کمپوننٹس بہت طاقتور ہو جاتے ہیں، اس کے سب کمپوننٹس انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرنے لگ جاتے ہیں. ڈفرینٹ ریسز ان ڈفرینٹ سویلائزیشن ان ڈفرینٹ سینٹرز آف پاور جو ہے وہ عباسد سسٹم کے اندر سے نکلتے ہیں. پھر سب سے جو اس میں انٹرسٹنگ چیز آ جاتی ہے کہ عباسد کی جو کنٹریبیوشن ہے کلچر کے اندر، سویلائزیشن میں، سائنس میں، بایولوجی کے اندر، کیمسٹری کے اندر، فزکس کے اندر، آرکیٹیکچر میں، آرکیولوجی کے اندر، گریک نالج کو ٹرانسفر کرنے میں، اسے دنیا تک پھیلانے میں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گاندھی صاحب اس کو کہاں فٹ کرتے ہیں. آئی ایم ناٹ ویری شیور اباؤٹ دس، بٹ قصہ مختصر یہ ہے کہ گاندھی صاحب کا جو پولیٹیکل لینس سے کربلا کو دیکھنے کا ان کا جو انداز ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. جو کچھ گاندھی صاحب نے اپنی ویڈیوز میں کہا ہے یا سوال جواب میں کہا ہے، دیر از نتھنگ ویری اوریجنل اباؤٹ اٹ. اگر آپ اس کو تھوڑا سا اسکریچ کریں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شروع سے ہی 8ویں 9ویں صدی کے اچھا ویسے بھی جو مسلم تاریخ ہے وہ 7ویں صدی میں کوئی لکھی نہیں گئی، وہ 8ویں صدی میں بھی نہیں لکھی گئی. وہ زیادہ تر لکھنا شروع ہوا ہے اس کا پروسیس کہیں 9ویں صدی میں 10ویں صدی میں. تو اس وقت کے جو ہسٹورین ہیں، جیسے کلاسیکل ہسٹورین ہیں الطبری ہیں یا ابن الاثر ہیں، ان کا بھی یہی پرسپیکٹو ہے. جو گاندھی صاحب کا پرسپیکٹو ہے ان کا بھی یہی پرسپیکٹو ہے. انہوں نے بھی کربلا کے واقعے کو، حسین کی جو جد و جہد ہے امام حسین کی، ان کے گھر والوں کی، ان کا جو سٹینڈ پوائنٹ ہے اس کو انہوں نے ایک پولیٹیکل لینس سے دیکھا ہے. اس پوری سٹرگل کو انہوں نے ایک پولیٹیکل، ایک ٹرائبل سٹرگل کے طور پہ دیکھا ہے، جہاں پر ایک ریاست کو اپنی اسٹیبلٹی چاہیے، جہاں اگر ریبیلین ہوتی ہے تو ریبیلین کا سر جو ہے وہ کچلنا ہے. اور یہ بھی ان کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ امیر معاویہ نے ایسا ہی نہیں ہے کہ خالی یزید جو ہے وہ امیر معاویہ کا بیٹا تھا، بلکہ امیر معاویہ نے یزید کو گروم کیا، یزید کی ٹریننگ کی ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، ایز اے ملٹری جنرل، ایز اے کمانڈر. یزید کو قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل فتح کرنے کے لیے بھی بھیجا گیا، جو ایکسپیڈیشن ناکام ہو گئی تھی. جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو تھوڑی سی آپ کو ہنسی بھی آتی ہے اس کو پڑھتے ہوئے، اس کو دیکھتے ہوئے. ہنسی اس لیے آتی ہے کہ اگر حضرت امیر معاویہ یزید کی ملٹری ٹریننگ کر رہے تھے، اس کی گرومنگ کر رہے تھے، اس کو تیار کر رہے تھے ایک جانشین کی حیثیت سے، اور خاص کر کے جب انہوں نے اسے قسطنطنیہ کانسٹینٹینوپل بھیجا ایٹ دی ہیڈ آف اے ملٹری ایکسپیڈیشن، تو سب کو یہ پتہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ کوئی مسلم جرنیل ایسا بھی ہو جو بائزنٹائن امپائر سے قسطنطنیہ کو فتح کر لے. تو ظاہر ہے کہ یہاں پر بڑی کانشیس کوشش کی جا رہی تھی کہ یزید کا سی وی بلڈ اپ کیا جائے ایک فیوچر حکمران اور ایک سلطان یا خلیفہ کی حیثیت سے. تو پھر وہ جو دوسرا آرگومنٹ و دلیل ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ کی آنکھ بند ہو رہی تھی، وہ بستر مرگ کے اوپر تھے، اس وقت اس سے بہتر کوئی جانشین ہو نہیں سکتا تھا. تو جانشین تو پہلے سے گروم کیا جا رہا تھا. اس کی ظاہر
یہ بھی ایویڈنس پھر ملتی ہے کہ کم از کم 6-7 برس سے اس کے ہاتھ کے اوپر ایک بیعت کا، یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کا جو پروسیس ہے وہ شروع تھا، اور چونکہ بہت پھیلی ہوئی امپائر تھی اس زمانے میں، پھیل چکی تھی، تو مختلف صوبوں کے جو گورنر تھے مختلف جگہوں پہ ان سے بیعت لی جا رہی تھی، اوبیڈینس لی جا رہی تھی، جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو حضرت عمر خطاب جو سیکنڈ کیلف ہیں اسلام کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے کا بڑا انٹرسٹنگ اس میں ایک پرسپیکٹیو ہے جو میں آپ کے ساتھ اس میں شیئر کروں گا۔ لیکن میں کہہ یہ رہا تھا کہ جو کچھ بھی گاندھی صاحب کی پوزیشن ہے، یہ پوزیشن شروع سے چلی آ رہی ہے۔ گاندھی صاحب نے کوئی پوزیشن انوینٹ نہیں کی، بیکاز جو مشہور مسلم تاریخ کے سوشیولوجسٹ ہیں جنہوں نے سیاسیات کے حوالے سے بہت کام کیا ہے، ابن خلدون 14ویں صدی میں، ابن خلدون اور اس کے بعد ابن تیمیہ جو ہیں، دونوں کا یہی پرسپیکٹیو تھا کہ جہاں امام حسین پائس تھے، ڈیزرونگ تھے، زیادہ کیپیبلٹی رکھتے تھے، کسی بھی صورت ان کے کریڈینشلز کے اوپر کویسچن نہیں اٹھایا جا سکتا، وہاں یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے ایک سیریس پولیٹیکل اینڈ ملٹری مس کیلکولیشن کی۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کے پاس سپورٹ نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کوفہ کے لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، اور وہ ایک مس کیلکولیشن کی، جس مس کیلکولیشن کا وہ شکار ہوئے، اور یہ کہ کسی بھی ریاست کو اپنی کنٹینویشن کے لیے اسٹیبلٹی چاہیے، اور اس کو عصبیت کا وہ بہت ذکر کرتے ہیں کہ اس میں ایک ٹرائبل ایلیمنٹ تھا۔ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جو سینٹر آف پاور تھا وہ دمشق تھا، یا سینٹر آف پاور سیریا تھا، ملک صوبہ تھا شام کا، اور شام میں ایکسیپٹیبلٹی کسی اور کی ہو نہیں سکتی تھی یزید کے علاوہ، فوج نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا تھا۔ اس ساری بحث میں جو ہسٹوریکل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، فلسافیکل بھی ہے، انٹلیکچوئل بھی ہے، اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ پرسپیکٹیو جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن عمر کا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر صاحبزادے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اسلام کے دوسرے کیلف کے، اور ان کا جو پرسپیکٹیو ہے اس پوری ڈبیٹ میں، اس کے 2 فیزز ہیں، دونوں بڑے انٹرسٹنگ فیز ہیں۔ پہلا فیز وہ ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ امیر معاویہ کم از کم 6-7 برس تک کوشش کرتے رہے اپنی رحلت سے پہلے کہ وہ یزید کے ہاتھ پہ تمام جو نوٹیبلز ہیں، پاور سینٹرز ہیں، گورنرز ہیں مختلف صوبوں کے، ان کی بیعت حاصل کریں، ان کی سپورٹ حاصل کر لیں، ان کی ایکسیپٹیبلٹی حاصل کریں۔ اس فیز میں حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں، ان کی بڑی کلیئر ویزیبل پبلک پوزیشن ہے، وہ کہتے ہیں کہ یزید کے کریڈینشلز نہیں ہیں، یزید کیلف نہیں بن سکتا، یہ طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ طریقہ کار ہوتا تو پھر تو حضرت عمر بن خطاب جو سیکنڈ کیلف ہیں، ان کے والد ہیں، ان کی رحلت کے اوپر وہ بھی خلیفہ بن سکتے تھے، لیکن یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اسلام نے ایک طریقہ اس کا رکھا ہے، اس میں کنسنسس چاہیے، اس میں مجلس شورا چاہیے، اور یہ چیز جو ہے اس میں اور باقی ساری تاریخ میں پھر فرق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن جب یزید سلطان بن جاتا ہے، جب خلیفہ بن جاتا ہے، اور باقی تمام جو پاور سینٹرز ہیں وہ اسے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ مزید مخالفت نہیں کرتے، وہ بھی سبمٹ کر دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس اسٹیج کے اوپر ریزسٹ کرنا جو ہے اس سے مسلم مملکت کے اندر سول وار پھیلے گی۔ بلکہ کچھ ہسٹوریکل ایویڈنسز تو اس قسم کی ہیں کہ وہ حضرت امام حسین کو بھی بہت سمجھاتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ آپ اس قسم کی ریزسٹنس نہ کریں، اور جب یزید کے خلاف مکہ میں یا مدینہ میں ایک ریبیلین بھی ہوتی ہے تو وہ اس ریبیلین کی بھی مخالفت کرتے ہیں، اسے سپورٹ نہیں کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ پوزیشن لیتے ہیں۔ باٹم لائن کیا ہے ساری آرگومنٹ کی جو میں نے اوور ویو آپ کے سامنے رکھا ہے؟ باٹم لائن یہ ہے کہ اس وقت جو پوزیشن جاوید گاندھی صاحب سے اسکرائب کی جا رہی ہے، یا ان سے سمجھی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ پوزیشن لے لی ہے، کوئی بہت مختلف یا انوویٹو، یہ ہرگز بھی کوئی بہت نئی پوزیشن نہیں ہے، یہ کوئی اوریجنل آئیڈیا ان کا نہیں ہے۔ تمام جو مسلم تاریخ ہے 9ویں سینچری سے، جہاں سے ہسٹری ہے، فلسفی ہے، خواہ اس میں تبری ہو، یا ابن اطہر ہو، یا ابن خلدون ہو، یا ابن تیمیہ ہو، یہ ساری کی ساری جو ہے ہسٹری میں یہی ہے کہ اس کو پولیٹیکل لینس سے دیکھا گیا ہے، اس کو ایک سیاسی مسئلہ سمجھا گیا ہے۔ یزید حکمران ہے، یزید کے خلاف اگر امام حسین کھڑے ہوتے ہیں تو ریبیلین ہے، ریبیلین سے مملکت کے سلطان جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیل کرتا ہے۔ بڑا ایک پرسپیکٹیو ہے، لیکن اس پرسپیکٹیو کو جو ہے ان ہائنڈ سائٹ خاصا سیڈ قسم کا یہ پرسپیکٹیو ہے، لیکن بہرحال پرسپیکٹیو جو ہے اسی قسم کا ہے۔ تو پھر فرق کہاں سے آتا ہے؟ دوسرا پوائنٹ آف ویو کہاں سے آ رہا ہے؟ دوسرا پوائنٹ آف ویو اسینشلی طور پہ ڈیولپ کیا ہے، پالش کیا ہے مسلمانان ہند نے، اور جو مسلم انٹلیکچوئل ہے 18ویں 19ویں اور 20ویں صدی کا، جس کا خالصاً تاریخ سے، ساؤتھ ایشیا کی ہسٹری سے تعلق ہے، انہوں نے اس میں دوسرا پرسپیکٹیو ڈیولپ کیا ہے جو ہم اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، جو کہ اب ایک پریڈومیننٹ پرسپیکٹیو ہے۔ اور اس کے پہلے اس کے امپورٹنٹ اس پرسپیکٹیو کو ڈیولپ کرنے والے ہیں جناب شاہ ولی اللہ، اور ان کے بعد پھر میرا خیال ہے شبلی نعمانی، یہ دونوں کنٹمپری ہیں بائی اینڈ لارج،
اور یہ پرسپیکٹیو یہ ڈیولپ کریں، گراؤنڈ ورک انہوں نے ڈیولپ کیا ہے، جس کو بعد میں شاعر مشرق علامہ اقبال نے فردر اس کو پالش کیا ہے. اور یہ گراؤنڈ ورک یہ کہتا ہے کہ یزید کی جو اسینڈنسی ہے، یزید کا جو خلیفہ بننا ہے، یہ مسلم دنیا میں ایک ٹرانزیشن ہوئی ہے، جہاں پہ مسلم دنیا کی اس سے پہلے کی جو روایت ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، وہ کنسنسس بیسڈ ہے، وہ ماڈرنسٹک ہے، وہ فیوچرسٹک ہے، اور ایک بار پھر تاریخ پلٹا کھاتی ہے، اور مسلم تاریخ اس کے پیچھے کی جو جبر کی تاریخ ہے، جو بائزنٹائن ہسٹری ہے، جو رومن ہسٹری ہے، جو پرشین ہسٹری ہے، جو نارمل ہسٹری ہے، اس کا حصہ بن جاتی ہے. اور حسین جو ہیں، امام حسین اسٹینڈز اپ فار دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام اگینسٹ دی ڈینسٹی، اگینسٹ دی مونارکی، اگینسٹ دی ایبسولوٹزم. اور پھر شاعر مشرق علامہ اقبال جو ہیں اس کو فردر ڈیولپ کرتے ہیں، جہاں جو حسین کو مسلم تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ، بلکہ دنیا کی تاریخ کا ایک بہت امپورٹنٹ سمبل کے طور پہ دیکھتے ہیں. اور وہ کربلا کا جو واقعہ ہے اسے اسلام کی تاریخ کا اور دنیا کی تاریخ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے وہ قرار دیتے ہیں، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ اتھارٹیرینزم کے خلاف حسین کی اسٹرگل ہے. اچھا، یہ وہ چیز ہے جس کو پھر 20ویں صدی میں برٹش انڈیا کے اندر علامہ اقبال کی جو پرسپیکٹیو ہے اس کو فردر پالش کرتے ہیں، یا اس کو تھیولوجیکل سپورٹ دیتے ہیں مولانا مودودی، پارٹیشن سے پہلے اور بعد میں بھی، اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار. دونوں شخصیات سے آف کورس اب واقف ہے، کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ دونوں جو ہیں یہ حسین کے ریولوشن کو ایک اسلام کے اندر جو ایک ٹرانسفارمیشن لائی جا رہی ہے فرام دا ٹرو اسپرٹ آف اسلام انٹو اے مونارکی، انٹو اے ڈینسٹی، اس کے خلاف حسین کو یہ ایک اس کے خلاف حسین کی اسٹرگل کو ایک پولیٹیکل ریولوشن کے طور پہ دیکھتے ہیں. عصر حاضر کے پاکستانی جو اسکالر ہیں جناب اوریہ مقبول جان صاحب، ان کو سنتے ہیں واقعہ کربلا کے حوالے سے اور امام حسین کی قربانی اور ان کے اسٹینڈ پوائنٹ کے حوالے سے، تو اب ہم یہ سمجھ سکتے ہیں، جو میں نے چھوٹا سا اوور ویو آپ کے سامنے رکھا ہے، کہ یہ وہی انٹلیکچوئل انٹرپریٹیشن ہے جس سفر کا آغاز کہیں شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، کہیں اس میں شبلی نعمانی نے کنٹریبیوٹ کیا ہے، اس کے بعد شاعر مشرق علامہ اقبال نے اسے ریفائن کیا ہے، پھر اس کو اون کیا ہے جناب مولانا مودودی نے، جس سے پھر انہوں نے ٹرانسفر کیا ہے ٹو ڈاکٹر اسرار احمد. اور اس کے بعد اسی چیز کو اب ہمیں اوریہ مقبول جان بھی اسے آرکیسٹریٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی ویڈیو کامنٹس کے اندر، اپنی تحریر کے اندر. 10 محرم کو جو سب سے بڑا واقعہ ہوا ہے ہماری تاریخ کے اندر، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے. یہ مسلمانوں کی تاریخ کا اتنا بڑا واقعہ ہے، اتنا بڑا سانحہ ہے کہ اس کے بعد اسلام کی جو تاریخ ہے اس نے ایک دم بالکل مختلف نہج پر اس کی روانگی ہو گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں، اب بات آ گئی انالیسس کی. اب تک تو میں ڈسکرائب کر رہا تھا کہ یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، یہ بھی ہوا، ایسے یہ سفر طے ہوا ہے. تو میں جب اس کے اوپر اپنا انالیسس کرتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کے شروع میں اگر ہم پوری ایک اوور سائٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو یہی ایک پرسپیکٹیو ہمارے سامنے ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم حضرت امام حسین کے اسٹینڈ پوائنٹ کو، ان کا جو مورل آرگومنٹ ہے، اسے ہم اسلام کی تاریخ سے الگ کر دیں، تو اسلام کی تمام تاریخ جو ہے وہ باقی ساری دنیا کی تاریخ کے ساتھ مکس اینڈ مرج ہو جاتی ہے. اس کی اپنی جو ڈسٹنگوش کرنے کی ایبلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. بیکاز اگر آپ یہ مان لیتے ہیں کہ اسلام میں بھی اسی طرح سے مونارکی تھی، ڈینسٹی تھی، بادشاہت تھی، یہی اس کی اسپرٹ تھی، تو پھر آپ اسلام کی تاریخ کو پرشین ہسٹری سے، رومن ہسٹری سے، بائزنٹائن ہسٹری سے، یہ باقی ساری ہسٹری سے آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے. یہی وہ شمع ہے، یہی وہ اسپرٹ ہے جس کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو کنٹمپریری آپ کے 30+ ٹیلی ویژن چینلز ہیں، اس میں جو مسلم اسکالرز یا علماء، جو بھی مولوی حضرات آتے ہیں، وہ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ اسی 30-31 برس کی خلافت راشدہ ہی کے اوپر فال بیک کرتے ہیں، وہ انہی کا ذکر کرتے ہیں. وہ کبھی بھی آپ کو ایگزامپلس نہیں دے پاتے گورننس کی، آٹومن زمانے سے، سلجوق زمانے سے، عباسد ایرا سے، وہ کہیں پہ بھی آپ کو نہیں دے پاتے. بیکاز وہ اپنے آپ کو جو میسج دینا چاہتے ہیں اس کو مورلی ڈیفائن نہیں کر پاتے، اس کو وہ انٹرپریٹ جو ہے وہ نہیں کر پاتے. بہرحال یہ ایک اوور ویو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا اس حوالے سے. ابھی تو اتنا ہی ہے، پھر آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.